تو خیر میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ اس کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا جلد سے جلد حساب مرتب ہو جائے نا بڑے تمیز سے، کہ کوئی بھی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اسلام کی بیسک چیزیں پتہ ہو، اور جب وہ علماء کے درمیان اختلافات دیکھے کہ وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے، وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے، تو اس کے پاس ایک حل ہو اس کا۔ عام طور پر تو حل یہ دے دیا جاتا ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اس رائے پر عمل کر لو۔ یہ ان اناڑی لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن و سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا نا تو یہ 4 فقہ مرتب نہ ہوتے۔ قرآن و سنت پہ بحث مباحثے ہوئے ہیں، اس کے بعد مختلف آراء وجود میں آئی ہیں۔ ایک عامی آدمی کے لیے اتنا آسان ہوتا نا حدیث دیکھ کے عمل کر لینا، تو وہ ایک حدیث دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے مخالف دوسری حدیث ہوتی ہے، یا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، دوسری ناسخ ہے، یا قرآن کی آیت ٹکرا رہی ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑے کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، نہیں کھاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا الگ تذکرہ کیا، اور گھوڑے کا ذکر جو کیا ہے گھوڑے، گدھے اور خچر کا سواری کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اس سے سورہ نحل کی جو آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا؟ چوپایوں کا تذکرہ کیا کہ تم ان کو کھاتے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر اللہ نے جو کھانے والے جانوروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان چوپایوں کا تذکرہ کیا جو سوار ہونے کے قابل ہیں، تو اس میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوہا، یہ اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ تو امام حنیفہ چونکہ قرآن کو بہت ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے، اس میں حدیث میں اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں احتمال ہوتا ہے کہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو، تو وہ احتمال کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنے سے بڑی دلیل کے خلاف ہو جائے۔ دیکھو ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس نے آپ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو آپ کہو گے بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے تو ہوا ہوگا واقعہ، لیکن 20 آدمی اس کے خلاف بتائیں تو پھر جب ٹکرا رہا ہوگا تو پھر آپ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ تواتر کو، جو متواتر چیز ہے۔ تو امام حنیفہ کا یعنی یہ اصول بھی قوم کو بتانے کے ہیں کہ فقہا میں اختلاف کن بیسس پہ ہوتا ہے، اس بیس کو آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے۔ امام شافعی اس بیس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جب صحیح حدیث میں ہے کہ کھایا ہے تو بس کھایا ہے، جائز ہے وہ کھانا۔ بہت سارے جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی زنا کرے گا تو 100 کوڑے بھی پڑیں گے اس کو، اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام، جب کنوارے لڑکے لڑکی کوئی زنا کر لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس کو کوڑے بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی۔ اسی بیس پہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں کی رائے یہی ہے کہ زنا کی سزا جلا وطنی بھی ہے اور 100 کوڑے بھی ہے۔ لیکن امام حنیفہ کا وہی اصول اس جگہ کہ بھئی قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث ہوگی، مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100% مقابل، اس کے ظاہر کے خلاف۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ 100% خلاف تو نہیں ہے نا، جیسے یہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا تو سواری والے جانوروں کا اس کے بعد تذکرہ کیا، تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ سوار والے جانور ہے کھانے کے قابل بھی ہیں، یہ ایسا تو نہیں کہا نا، لیکن اس کے ظاہر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جانوروں کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کچھ جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ تم اس کو کھاتے ہو، اور کچھ ایسے پیدا کیے کہ ان کو سواری کے لیے لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کر کے جایا کرو ان کے اوپر۔ تو ظاہر سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا یہ سواری والے ہیں، یہ کھانے والے نہیں ہیں، اور ذکر بھی کیا گدھے اور خچر کے ساتھ جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ نہیں کھائے جائیں گے۔ تو ظاہر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ گھوڑا کھانے کی چیز نہیں ہے، تو ظاہر کے بھی حدیث خلاف ہوگی نا۔ تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قرآن متواتر ہے، قطعی ہے، تو لہذا وہ حدیث میں تعویل کرتے ہیں یا اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ابتدا میں گنجائشیں بہت زیادہ تھیں، آہستہ آہستہ پابندیاں لگی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، یہ اصول سے کوئی متفق ہو نہ ہو، لیکن اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ فقہا کے کیا اصول ہوتے ہیں جن کی بیس پر وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے، آپ بور ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے، لیکن میں جلدی سے اس بحث کو سمیٹ کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ چونکہ عوام کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، لہذا قرآن و حدیث کے نام پہ بھی ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے۔ منجن کا مطلب کیا ہے؟
فقہا سے بدگمان کر رہا ہے کہ یار اتنی ساری حدیث ہے اور وہ دیکھو قرآن کو نہیں مانتے, وہ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, وہ فلانے کو نہیں مانتے, وہ ڈمکانے کو نہیں مانتے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کمارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو اس کو کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرو. لیکن امام حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ صرف کوڑے مارے جائیں گے, جلا وطنی بولو نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے زانی کی سزا بیان کی ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو. تو اللہ نے مکمل سزا 100 کوڑے بیان کی ہے, 1 سال جلا وطنی کا تذکرہ نہیں کیا. تو ہم قرآن میں ایڈیشن حدیث کے ذریعے نہیں کر سکتے. یہ ان کی رائے ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ متواتر ہے, حدیث میں امکان ہے صحابی نے سے سننے میں خطا ہوئی ہو, یا تابعی سے صحابی سے نقل کرنے میں خطا ہوئی ہو, یا تبع تابعین سے کوئی خطا ہوئی ہو. خطا نہ بھی ہوئی ہو, نبی کے الفاظ کچھ اور ہوں اور انہوں نے اس کو اپنے مفہوم میں بیان کر دیا ہو. اس کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں حدیث میں, کئی بار یہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں. تو اس کی مثال ہے کہ حدیث میں بعض دفعہ صحابی سے بیان کرنے میں روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. معنی کا مطلب الفاظ نہیں, صحابی نے اپنے الفاظ میں, پھر یا تابعین نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, تو اس سے مفہوم کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاطمہ بنت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نہ تمہیں عدت کا خرچہ ملے گا عدت کے دوران, اور نہ تمہیں سکنا ملے گا. سکنا کا مطلب رہائش بھی شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی. تو وہ اسی طرح اس حدیث کو بیان کیا کرتی تھیں صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مطلقہ ثلاث ہے, جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں, وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. وہ حدیث کو یوں بیان کرتی تھی. حضرت عمر نے جب اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تو قانون میں یہ کہ جو عورت جس کو بھی طلاق ہوگی نا, وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے گی, اور عدت کے دوران خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو ایک صحابی نے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ سے تو یہ حدیث منقول ہے کہ انہوں نے تو فرمایا کہ جو 3 طلاقوں والی ہے نہ اس کو خرچہ ملے گا, نہ اس کو نہ رہائش ملے گی, عدت بھی کہیں اور گزارے گی, خرچہ بھی شوہر کے ذمے نے. لا نفقۃ لہا ولا سکنا, یہ الفاظ ہیں. المطلقۃ ثلاثا لا نفقۃ لہا ولا سکنا, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, شاید بخاری میں بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے حدیث آئی فوراً فیصلہ چینج کر لیا, نہ, انہوں نے فرمایا کہ لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے عمل کو ایک عورت کے کہنے پہ بولو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. جہاں بھی قرآن میں طلاق کا تذکرہ ہے تو لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن, طلاق کے بعد قرآن کہتا ہے عورت کو گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے. تو قرآن طلاق کے بعد عورت کے سکنا یعنی سکونت کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے گی, اور خرچے کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں یوں تطبیق دی جا سکتی تھی کہ قرآن جس طلاق یافتہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ 2 طلاقوں والی ہے یا 1 طلاق والی ہے, 3 والی نہیں ہے, اور حدیث جس کا تذکرہ کر رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 3 طلاقوں والی. لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ قرآن نے یہ فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق والی یا 2 طلاق والی یا 3. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی طلاق یافتہ ہوگی اس کو نہ شوہر گھر سے نکالے گا نہ وہ خود گھر سے بولو نکلے گی. تو انہوں نے کہا ہم ایک عورت کے کہنے پر اس قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عورت خود تو نہیں کہہ رہی, وہ تو پیغمبر کی حدیث پیش کر رہی ہے نا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لا ندری احفظت ام نسیت. ہمیں نہیں پتا کہ یہ عورت نے وہ نبی کے الفاظ کو یاد رکھا بھی ہے یا بھول گئی ہیں. یہ نبی کا حکم پورا کیا تھا, اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے بقیہ اماموں کے نزدیک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک, جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ عورت کا نان نفقہ یا عدت شوہر کے ذمے, شوہر کے گھر میں نہیں ہے. امام شافعی شاید ایک چیز کو لیتے ہیں کہ نان نفقہ نہیں ہے سکنا ہے, یا اس کے الٹ کرتے ہیں, اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں اس حدیث کی بیس پہ. لیکن امام حنیفہ نہیں کرتے. یہ
امام حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی اس میں کوئی بھی تعویل کی جائے گی. وہ تعویل کیا ہے وہ تو بیٹھ کے سوچتے رہو, لیکن کہہ رہے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ طلاق یافتہ عورت عدت بھی شوہر کے گھر چاہے ایک طلاق ہو چاہے 3 طلاقیں ہوں, اور اس دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. 1 طلاق ہو 2 3 ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.